اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا 9واں جز۔ اس پارے میں سورہ اعراف کا باقی حصہ اور سورۃ انفال کا آدھا حصہ شامل ہے۔ سورۃ الاعراف جاری ہے۔ آیت 94 سے آیت 102 تک پچھلی قوموں کے حالات بتا کر ان قصوں سے حاصل ہونے والے اصولوں کا بیان ہے تاکہ قریش سنجیدگی سے متوجہ ہوں کہ ان کو کس آزمائش سے واسطہ ہے۔ ہر اس قوم کو جس کو رسول کی نعمت ملتی ہے امتحانات اور آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ ان کے دل نرم پڑیں اور وہ انکساری سے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اگر وہ نہ مانیں تو ان کو ڈھیل ملتی ہے اور دنیاوی آسائشوں کی فراوانی ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ آزمائش کا دور بھول کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ تو زمانے کا چکر ہے، کبھی تنگی کبھی خوشحالی، اور ایسے ہی حالات ہمارے آباء و اجداد کو بھی پیش آئے، اس طرح وہ کوئی سبق نہیں سیکھتے۔ پھر آیت نمبر 96 میں بتایا کہ ایمان اور تقوی آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے اور دنیا میں بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ رحمتوں اور برکات کی بارش فرمائے گا۔ پھر آگے قریش کو تنبیہ ہے کہ اگر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے کفر پر اصرار کیا تو ان کے دلوں پر مہر کر دی جائے گی، لگا دی جائے گی، اور ان کے لیے ہدایت کی کوئی سبیل باقی نہیں رہے گی۔ آیت 103 سے آیت نمبر 171 میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور بنی اسرائیل کا اختصار سے بیان ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کئی سال دعوت دی کھلے معجزات اور نشانیوں کے ساتھ، مگر اس نے انکار کیا۔ رسول کے اس انکار کی پاداش میں اور اس کی وجہ سے ان کی قوم تباہ کر دی گئی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا دور شروع ہوا اور اللہ نے ان کو اپنی دینی اور روحانی امامت کے لیے چنا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ زوال پذیر ہوتے چلے گئے اور پچھلی قوموں کے غلط طریقوں پر چل پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کو دوبارہ اللہ کی رحمت میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ اللہ نے ان سے آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عہد لے رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لائیں گے وہ ایمان لا کر آپ کی مدد و نصرت کریں گے۔ انہوں نے نسلی تکبر اور تفاخر کی وجہ سے وہ عہد بھلا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتمام حجت کے بعد ان کے اس کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی۔ پھر آگے 157 اور 158 میں ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت ہے جن کے بارے میں ان کے صحیفوں میں واضح نشانیاں تھیں۔ بنی اسرائیل نے آگے بڑھ کر ایمان لانے کے بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور اپنے پاس موجود پیشن گوئیوں کو چھپا دیا۔ پھر آگے آیت نمبر 163 سے آیت نمبر 165 میں ایک بستی کی داستان جس نے سبت کے قانون کی بے حرمتی کی۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والا سبق ہے جو ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے احکام میں حجتیں اور ہیلے نہیں تلاش کرنے چاہیے بلکہ منوان پیروی کرنی چاہیے، اور نیکی کا کام دیتے رہیں، برائی سے روکتے رہیں، چاہے کوئی پرواہ کرے یا نہ کرے، اس لیے کہ صرف وہی لوگ بچائے گئے تھے اور یہ کام حکمت، خلوص اور خیر خواہی سے کرنا ہے۔ ہمیں لوگوں کو اپنے معاشرے کے خیر و شر کے بارے میں فکر رکھنی چاہیے اور صرف اپنی انفرادی نیکیوں میں ہی مگن نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 172 سے آیت نمبر 178 تک میں مکہ کے لوگوں کو اس میثاق، اس وعدے کی یاد دہانی ہے جو اللہ نے تمام انسانوں سے ان کی تخلیق کے وقت لیا تھا۔ اللہ نے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کی روحیں پیدا کی اور ان سے اپنے ایک اللہ، ایک معبود ہونے پر گواہی لی تھی۔ ہمیں یہ عہد شعوری طور پر یاد تو نہیں ہے مگر یہ ہم سب کے لاشعور میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی خدا کو نہ ماننے والے بھی مصیبت اور مشکل میں جب پھنستے ہیں تو ایک ہی معبود کو پکارتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 179 سے 183 میں اللہ کا قانون ہدایت سمجھایا گیا ہے کہ وہ ان کو ہدایت بخشتا ہے جو سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی انسانی صلاحیتیں صحیح استعمال کرتے ہیں اور ہدایت کے لیے محنت اور کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ جو ان نعمتوں کی ناقدری کر کے ضائع کرتے ہیں وہ مویشیوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ وہ مویشی تو اپنی فطری تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 184 سے آیت نمبر 188 میں لوگوں کو سوچنے کی دعوت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے قوم کے فرد ہیں۔
نبوت سے پہلے 40 سال انہی کے درمیان رہے اور ان کا اخلاق بے مثال تھا کہ تم نے ہی ان کو صادق اور امین کے خطاب دیے۔ اب جب وہ اللہ کی ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں تو تم سب ان کا انکار کرتے ہو اور ان کو مجنون کہتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اس بات میں پوری کائنات میں دلائل ہیں، اگر وہ غور کریں۔ وہ آپ سے قیامت کا وقت پوچھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اس آفت سے تو خبردار کرنا ہے اور اس کے دلائل دینے ہیں۔ وہ لوگ کٹ حجتی کے لیے اس طرح کے بے معنی سوالات کرتے تھے تاکہ نہ ماننے کا انہیں بہانہ مل سکے۔ پھر آیت نمبر 189 سے آیت نمبر 198 میں اللہ بچے کی پیدائش کے وقت ماں اور باپ کی کیفیت بیان فرماتا ہے کہ کیسے اس وقت دونوں میاں بیوی جو ہیں صرف اللہ کو پکارتے ہیں، مگر جب اللہ ان کو صحت مند بچہ عطا فرما دیتا ہے تو پھر شکر دوسروں کا ادا کرنے لگتے ہیں، جیسے شہباز، قلندر وغیرہ۔ یہی رویہ تمام انسانوں کا ہے۔ پھر شرک کے خلاف واضح دلائل بیان ہوئی ہیں۔ پھر آیت نمبر 199 سے آیت نمبر 206 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کٹ حجتی کرنے والے لوگوں سے درگزر کرنے کی نصیحت ہے، مگر دعوت دیتے رہیں۔ شیطان لوگوں کو بہکاتا ہے کہ وہ وحی کے بارے میں جھگڑا کریں، بحث کریں، تو آپ ان سے اعراض برتیں۔ پھر آیت نمبر 200 ہے کہ وَإِمَّا کہ اگر تمہیں کوئی شیطانی وسوسہ لائق ہونے لگے تو اللہ کی پناہ چاہو، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر آیت 201 اور 203 میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کی ہدایت اور اللہ کو عاجزی اور عزت کے ساتھ پکارنے کی نصیحت ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی مخالفت کا مقابلہ کرنے کی قوت حاصل ہو۔ مسلمانوں کو قرآن کو خاموشی سے سننے کی ہدایت ہے تاکہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکیں۔ آیت نمبر 204 ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن سنایا جائے تو اس کو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آخری آیت میں مومنوں کو فرشتوں کی مثال دی گئی جو اللہ کی عبادت بہت عاجزی سے کرتے ہیں اور اللہ کی عظمت کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ اب سورۃ انفال شروع ہوتی ہے۔ سورہ انعام اور سورۃ اعراف میں اہل مکہ کو اسلام یعنی اللہ ہی کی بندگی اور اطاعت کی طرف دعوت دی گئی اور ان کو رسولوں کو جھٹلانے کے نتائج سے باخبر کیا گیا۔ اب اس سورہ میں یعنی سورۃ انفال میں، جو ایک مدنی سورہ ہے، اس میں مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کا حکم اس لیے ہے کہ اب قریش ان کے خلاف مسلح جنگ کی ابتدا کرنے والے تھے۔ اس سورہ میں غزوہ بدر پر تبصرہ ہے۔ پہلی آیات میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8 میں پہلی شروع کی جو 4 آیتیں ہیں اس میں بہت ہی خوبصورتی سے سچے مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہ آیات اس موقع کی ہیں جب جنگ میں حاصل شدہ مال غنیمت کے سلسلے میں مسلمانوں میں سوالات پیدا ہوئے۔ مومنوں کی صفات کچھ اس طرح بیان ہوئی اور ان کو جو اجر سے نوازا جائے گا وہ یوں ہے کہ مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جائیں، اور جب اس کی آیتیں ان کو سنائی جائیں تو وہ ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیں اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھیں، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو بخشا ہے خرچ کرتے ہیں۔ پھر بتایا کہ یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے اور مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ پھر غزوہ بدر کی ابتدا میں چند مسلمانوں کی کمزوری کا ذکر جو قریش سے جنگ کے بجائے کیرون یعنی قافلے کا تعاقب کرنا چاہتے تھے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے تفسیر اور سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ پھر آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 19 میں مسلمانوں کو ان رحمتوں اور احسانات کی یاد دہانی ہے جو غزوہ بدر میں اللہ نے خاص ان کی مدد کے لیے کی، کہ اللہ نے 1000 فرشتوں کو اتارا کہ مومنوں کے دل مضبوط کریں، رحمت کی بارش نازل کی جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا، عین جنگ سے کچھ پہلے مومنوں پر اونگ طاری کی جس سے وہ تازہ دم ہو گئے، پاور نیپ، کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب اور خوف ڈال دیا اور ان کو شکست دینا آسان ہو گیا۔ غزوہ بدر اللہ کی آیت یعنی نشانی اور معجزہ تھی اسلام اور حق کو ثابت کرنے کے لیے۔ قریش کو سخت تنبیہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بند کر دیں ورنہ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ بدر کی آزمائش سے مسلمانوں کو قوت حاصل ہوئی اور ان کا تزکیہ بھی ہوا۔ پھر آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 28 میں مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے اور ان کی بات کو غور سے سننے کا حکم ہے تاکہ بنی اسرائیل کی روش سے بچیں جنہوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی تھی۔ پھر ان کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بخش دعوت قبول کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ہدایت ہے۔
زندگی بخشنے والی کا مطلب ہے دل اور روح کی زندگی، جس سے دنیا کی زندگی بھی آسان ہوتی ہے اور ہمیشہ کی زندگی کی بھی جو خوشی ہے اس کی ضمانت ملتی ہے۔ پھر آیت نمبر 24 ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی دعوت دے رہا ہے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے، اور یاد رکھو کہ اسی کی طرف تمہارا اکٹھا ہونا ہے۔ اللہ کا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے کہ اللہ کے قانون ہدایت کا حائل ہونا۔ اللہ دلوں کے رازوں سے واقف ہے اور وہ ان کو ہدایت دیتا ہے جن کے دلوں میں اس کی سچی تڑپ ہوگی۔ پھر آگے ہے کہ ہمیں کیسے اچھا سویلین، کیسے اچھا شہری بننا ہے۔ پورے معاشرے کو برائی کے معاملے میں بہت ہوشیار رہنے کی ہدایت دی گئی۔ چند لوگوں کو ہمیشہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کی کوشش کرتی رہنی چاہیے، اسی طرح سوسائٹی پاک رہ سکتی ہے۔ اگر معاشرے میں برائی عام ہو جائے تو ہر کوئی متاثر ہوگا، چاہے برائی پھیلانے میں اس کا ہاتھ ہو یا نہ ہو۔ پھر آگے مومنوں کو ہدایت ہے اس بات کی کہ مال اور اولاد کی محبت میں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں۔ اگر وہ اللہ سے ڈریں گے تو اللہ ان کو فرقان عطا کرے گا جو اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے میں ان کی مدد کرے گا۔ آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 40 تک مسلمانوں کو اللہ کے اس احسان کی یاد دہانی ہے جب ہجرت کے وقت اس نے خالص فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی۔ پھر مکہ کے لوگوں کو تنبیہ ہے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال کر وہ اس ڈھال سے محروم ہو گئے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ان کو حاصل تھی، اور اب ہر وقت اللہ کے عذاب کے خطرے میں ہیں۔ اب وہ کعبہ کی تولیت کے حقدار نہیں رہے ہیں۔ یہ اشارہ ہے کہ اصل حقدار کعبہ کی پاسداری کے اب مومنین ہی ہیں، اور وہ عنقریب غالب آئیں گے۔ پھر آگے وہ وجوہات بتائی گئیں جن کی بدولت قریش کعبہ کی تولیت سے محروم کیے گئے۔ انہوں نے کعبہ کی تعمیر کا مقصد ہی تباہ کر دیا تھا۔ جو گھر صرف اللہ کی عبادت کے لیے خالص تھا اس کو بتوں سے آلودہ کر دیا، اور نماز کو بھی سیٹیوں اور تالیوں سے بدل دیا تھا۔ مومنوں کی اللہ پر توکل کر کے لڑنے کی حوصلہ افزائی کی گئی جو اصل کارساز اور مددگار ہے۔ اے اللہ، ہمیں توکل اور ایمان کی قوت عطا کر تاکہ ہم تیری رضا کے لیے کام کر سکیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔